قوم صبح کو اٹھ نہ سکے، جو قوم فجر میں مسجد نہ پہنچ سکے، اس کے دانشور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ ترقی حاصل کر لے گی۔ یہ صرف دانشوروں کا دھوکہ ہے اور دانشوروں کی طرف سے ایک مذاق ہے۔ اس قوم کو سب سے پہلے ضرورت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو اختیار کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹی سی گزارش یہ تھی کہ ہم اس وقت بحیثیت فرد کے بھی پریشان ہیں، بحیثیت قوم کے بھی پریشان ہیں اور بحیثیت ملت کے بھی پریشان ہیں۔ فرد کے اعتبار سے ہم اپنے مسائل میں ہیں، فرد کے اعتبار سے پریشانی اس اعتبار سے ہے کہ اگر کسی کے پاس گھر ہونا اس کی پریشانی ہے اور کسی کے پاس گھر نہ ہونا اس کی پریشانی ہے، کسی کا کاروبار ہونا اس کے لیے پریشانی ہے، کسی کا کاروبار نہ ہونا اس کے لیے پریشانی ہے، کسی کی اولاد کا ہونا اس کے لیے پریشانی ہے اور کسی کی اولاد کا نہ ہونا اس کے لیے پریشانی ہے، کسی کے روزگار کا ہونا اس کے لیے پریشانی اور کسی کے لیے روزگار کا نہ ہونا اس کے لیے پریشانی۔ تو ہر آدمی بحیثیت فرد کے کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے اور میری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ اور ہم بحیثیت قوم کے اعتبار سے بھی پریشان، طرح طرح کے مسائل آئے روز آئے دن ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہتے ہیں۔ اور کبھی پانی کا مسئلہ، یعنی چند مہینے پہلے، چند سال پہلے قوم اس بات پہ پریشان کہ ہمارے پاس پانی نہیں، اور اس وقت قوم اس بات پہ پریشان کہ اتنا پانی آیا کہ اس کو سنبھالے کیسے۔ چند مہینے پہلے پریشانی اس بات کی کہ ملک میں بارشیں نہیں ہو رہی، اب اتنی بارشیں کہ قوم پریشان کہ ان بارشوں سے بچے کیسے۔ میرے محترم عزیز و دوستو، بحیثیت فرد کے بھی پریشان، بحیثیت قوم کے بھی پریشان، بحیثیت قوم کے اعتبار سے مختلف مسائل کے اندر ہم گرے ہوئے، کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی پانی کا مسئلہ، کبھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، کبھی صحت کے مسائل، کبھی تعلیم کے مسائل، کبھی معیشت کے مسائل، ان سارے مسائل کے اندر ہم الجھے ہوئے۔ تو بحیثیت فرد بھی پریشان، بحیثیت قوم بھی پریشان، اور پھر بحیثیت مسلمان امت مسلمہ کے بھی ہم پریشان کہ ساری دنیا کے اندر عددی لحاظ سے، تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ، اور افرادی قوت مسلمانوں کی سب سے زیادہ، معیشت کے اعتبار سے مال و دولت جتنا مسلمانوں کے پاس موجود ہے اتنا کسی اور دوسری قوم کے پاس موجود نہیں، اور جتنے معدنی وسائل مسلمان ملکوں میں موجود ہیں کسی دوسرے ملکوں کے اندر موجود نہیں، لیکن پھر بھی مسلمان امہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پریشان۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ پریشانیاں ہم پر ہیں کیوں، اور ان پریشانیوں کا ہمارے ساتھ حل کیا ہے کہ ان پریشانیوں سے نکلا کیسے جائے اور ان پریشانیوں اور مسائل سے نمٹا کیسے جائے۔ ہمارے مفکرین، ہمارے یعنی کیا کہا جائے، ہمارے اینکر پرسن، ہمارے دانشور ہمیں جو سمجھا رہے ہیں وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ شاید ہماری پسماندگی یا ہماری تنزلی یا ہمارے مسائل شاید اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے حکمران ہم پر ایسے مسلط ہیں، انہوں نے ہمیں پیچھے کر دیا، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم نہیں چلے، شاید اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو ہر ایک آدمی اپنی سوچ اور اپنا علم لڑا رہا ہے کہ شاید ہمارا دشمن ہم سے زیادہ ہوشیار ہے اور باطل نے زیادہ ٹیکنالوجی، زیادہ طاقت حاصل کر لی، اس وجہ سے ہم دنیا کے اندر پریشان ہیں۔ حالانکہ میرے محترم عزیز و دوستوں، اس میں سے کوئی وجہ نہیں ہے، نہ حکمرانوں کی وجہ سے ہم پریشان، نہ باطل کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ہم پریشان، نہ ہم کسی جدت و ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، بلکہ ہماری پریشانی ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ اس وقت یعنی جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تھا، اس وقت قوم عرب بھی پریشان تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عرب کو ایسی پریشانیوں سے نکالا کہ پھر یہ قوم عرب 70 سال کے اندر 3 بر اعظموں پر غالب آئی، بلکہ 70 بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، تقریباً 40 سے 45 سال کے عرصے کے اندر یہ قوم عرب ساری دنیا کے انسانوں پر غالب آئی۔ 3 بر اعظموں پہ اس کا سکہ چلنے لگا، 3 بر اعظموں پہ اس کی حکومت قائم ہوئی۔ صرف وجہ کیا تھی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی اتباع کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی پیروی اور اطاعت کی، اور اپنے دلوں سے اللہ کے ہر غیر کو اور ہر غیر کی محبت کو نکالا اور آخرت کے سامنے رکھ کر جینا شروع کیا۔ آج ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کا اپنی زندگیوں کے اندر لانا ہے۔ اگر ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہماری زندگی میں نہ ہوئے تو یاد رکھنا کہ اس وقت جو مسائل ہیں وہ ذہن میں رکھنا کہ وہ 1% بھی نہیں، اس سے 100 گنا زیادہ مسائل آئیں گے، اس سے 100 گنا زیادہ پریشانی آئیں گی، اس سے 100 گنا زیادہ مصیبتیں آئیں گی، اور اس سے 100 گنا زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں سہنی پڑیں گی اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ نہیں آتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ نہیں آتے۔ میرے محترم عزیز و دوستو، ایک ہے دعوی محبت اور ایک ہے
کہ ثبوت محبت، ہمارے پاس صرف دعویٰ محبت ہے لیکن محبت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی عملی اظہار نہیں ہے۔ ہم سے نعرے لگوائے جا سکتے ہیں، ہم سے باتیں کروائی جا سکتی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم اس وقت صفر پر کھڑے ہیں، عمل کے اعتبار سے ہم اس وقت زیرو پر ہیں۔ اگر صرف عمل دیکھنا ہے نا، صرف ہمارا عمل دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کتنے اعمال پر ہیں، تو صرف آج صبح جا کے فجر کی نماز میں مسجد کا حال دیکھ لیا جائے کہ مسجد اس وقت کتنی بھری ہوئی ہے۔ اگر ہزاروں لوگوں کی آبادی میں صرف 2 صفیں اگر فجر کی نماز میں موجود ہیں تو پھر ہمیں اپنے اوپر خود ماتم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر خود افسوس کرنا چاہیے، ہمیں خود اپنے آپ پہ رونا چاہیے کہ اگر ہم اس حال میں ہیں تو ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی کامل اتباع کرنے والے بن جائیں، اور سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں پہنچنے والے بن جائیں، شامل ہونے والے بن جائیں۔ فجر کی نماز کو اگر ہم اپنے اعمال کے اندر لے آئیں اور فجر کی نماز کو ہم اپنے معمول کے اندر لے آئیں تو میرے محترم عزیزوں، ہم پھر اصل معنوں میں ترقی کر سکتے ہیں۔ پر ہم یعنی جو قوم صبح کو اٹھ نہیں سکتی، آپ کیسے سمجھتے ہو کہ وہ یعنی کفار پہ غلبہ حاصل کرے گی؟ جو قوم صبح کو اٹھ نہ سکے، جو قوم فجر میں مسجد نہ پہنچ سکے، اس کے دانشور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ ترقی حاصل کر لے گی۔ یہ صرف دانشوروں کا دھوکہ ہے اور دانشوروں کی طرف سے ایک مذاق ہے۔ اس قوم کو سب سے پہلے ضرورت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو اختیار کرنے کی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے، اسی کے اندر ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔